صحابی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی آتی تھی، ظاہر ہے سب سے زیادہ آتی تھی، ہم سے بڑی پریشانیاں، امتیوں سے بڑی پریشانیاں، صحابہ سے بھی بڑی پریشانیاں، بڑی ابتلا، بڑی آزمائشیں، اللہ، اور صرف صحابہ سے نہیں، سارے نبیوں سے بھی زیادہ بڑی پریشانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابی کہتا ہے کہ اذا حزبہ امر، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہوتی، تو سب سے پہلا کام پتہ ہے آپ کیا کرتے تھے؟ صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کرتے۔ اب میں اور آپ ہم سب دیکھ لیں، ہم میں سے اگر کسی کا یہ طریقہ کار ہے کہ پریشانی میں پہلا خیال نماز پڑھنے کا آتا ہو، پہلا خیال اللہ کی مدد حاصل کرنے کا آتا ہو، اس لیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ تو یہ ہے۔ پریشان ہوں گے پرلے درجے کے، پوچھ لیں، اولادیں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر بار کی پریشانی ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ کوشش کرتا ہوں، جس سے مرضی پوچھ کے دیکھو، کوشش کرتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، کوشش تو کرتا بھئی، خاک پریشانیاں ختم ہونی۔ جو بندہ پہلا فریضہ دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پوری حیات طیبہ، نماز، اور آخر جاتے وقت اس دنیا سے جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی وہ نماز، اور ہم اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پریشانی ختم کیسے ہونی ہے؟ یعنی پریشانی ختم کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارے لائف سٹائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل فٹ نہیں ہے، وہ اور طرح کا ہی ہے، اور طرح کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد سو جانا، عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہماری باتیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں، لائف سٹائل ہے نا۔ اور اس لائف سٹائل میں تہجد کہاں فٹ ہوتی ہے؟ جب کسی نے سونا ہی رات کو، کسی نے 2 بجے، کسی نے 3 بجے، کسی نے 4 بجے، اور سارے کام، ساری باتیں، ساری گپ شپ، ساری ویڈیو گیم، سارے انٹرنیٹ کے مسائل، ساری دنیا سے رابطہ، وہ سارا رات کو ہوتا۔ تو جب 12 1 2 3 بجے تک جاگتا رہے گا تو اٹھے گا کب؟ فجر کے وقت بھی جاگ آ جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ حالات یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پوری زندگی کے اس سائیکل میں تطہیر کا ایک طریقہ بتایا، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، لمبی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کی بھٹی میں جلا رہے ہوتے ہو، پھر تم نماز پڑھتے ہو تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر عشاء تک کا ذکر فرمایا، اور عشاء کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد تم پھر گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ عشاء کے بعد آپ نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا۔ ہم نے سونا بھی ہو تو عشاء سے پہلے سوتے تاکہ عشاء چلے، شیطان ساتھ ہے نا، سارے کام اس نے ہمارے خراب کیے، اور کچھ ہم نے اس کے ساتھ پورا معاونت کی ہوئی ہے، کچھ پورا تعاون کیا۔